پاکستان حضرت علامہ محمد اکرم سعیدی صاحب، اور میں یہ گزارش کروں گا حضور آپ چند کلمات شاہ صاحب کی شان میں جو آپ کے ساتھ وقت انہوں نے گزارا، اور حضرت جو ہے بہت نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و صلاۃ والسلام کے بعد آسمان علم کے تابندہ ستارے، گلستان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول، علماء کرام، مشائخ عظام، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی قلت کے پیش نظر بخوف طوالت مشت نمونہ خروارے کے طور پر حسب الارشاد کچھ عرض کر رہا ہوں۔ پیر طریقت، رہبر شریعت، عالم با عمل حضرت علامہ سید مبارک حسین شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال پرملال کی جب خبر سنی، یقین کرو مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے ہم ایک عظیم علمی شخصیت سے محروم ہو گئے۔ حضرات محترم، اللہ کریم کا ارشاد ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو اسلام کہتے ہیں۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایمان اور اسلام کو اگر جمع کیا جائے تو یہ دین بنتا ہے، اور دین ایک ایسا عالمگیر مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں، اپنے چاہنے والوں کے ظاہر کو بھی بدل دیتا ہے، باطن کو بھی بدل دیتا ہے۔ ظاہر نہ بدلے تو یہ گمراہی ہے، باطن نہ بدلے یہ منافقت ہے۔ اللہ کریم نے یا رسول اللہ والوں پہ کرم فرمایا کہ ہمیں ظاہر کو بدلنے کے لیے علماء حق عطا فرمائے اور باطن کو بدلنے کے لیے اولیاء اللہ عطا فرمائے۔ قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، سید مبارک حسین شاہ کو ہر آستانے سے فیض ملا ہے۔ شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی سے آپ کو فیض ملا ہے، آپ نے وہ سارا فیض اپنے شاگردوں کو عطا فرما دیا ہے۔ اس صورت میں آپ نے یہ عظیم ادارہ عطا فرمایا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو حافظہ، قاریہ، عالمہ بنائیں۔ حضرات محترم، آخری جملہ کہتا ہوں، ذرا محبت سے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ، اور بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ مل کے کہہ دو، حنفی حق ہیں، شافعی حق ہیں، مالکی حق ہیں، حنبلی حق ہیں، چشتی حق ہیں، قادری حق ہیں، سہروردی حق ہیں، نقشبندی حق ہیں۔ یہ سب فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جناب سمندر کی نہریں ہیں۔ آج امت محمدیہ اس سے سیراب ہو رہی ہے، اور اہل نظر کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے، وہ علم کی بھی قدر کریں گے، علماء کی بھی عزت کریں گے، اور یہ تمام کمالات علامہ سید مبارک حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ میں موجود تھے۔ اب میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں پیر طریقت، رہبر شریعت، مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مفتی عبدالعلیم القادری برکاتہ العالیہ سے کہ وہ تشریف لائیں، اور شاہ صاحب سے آپ کی کیونکہ ہمیشہ بیٹھک ہوتی تھی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے محافل میں، تو حضرت سے جو آپ عقیدت کا محبت کے ساتھ
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ من لا نبی بعدہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ ایھا العلماء السادة والمشايخ إخواني جئنا اليوم في تعزية أخينا الشيخ والمحدث والمفسر الشيخ مبارك حسين شاہ بخاری رحمة الله تعالى عليه ربنا تقبل مننا الحضور في هذه الحفلة بولو آمين السيد أخونا السيد مبارك حسين شاہ البخاري رحمة الله عليه كان من سادات البخاري وأمي من سادات البخاري الحمد لله وجدنا في عود شريف وجده في عود شريف الشيخ سيدنا وسندنا نعم ما شاء الله سيد جلال بخاري عرف في لغة الأردوية سرخ پوش بخاری وہ حضرت کے دادا ہیں میرے نانا ہیں جن کو تقریباً کم سے کم 700-800 سال گزر چکے ہیں فهو جدی و جدہ قبلہ سید مبارک حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ البخاری کے ساتھ میرے حضر میں بھی سفر میں بھی کافی ساتھ رہا ان کے صاحبزادے بھی موجود ہیں سعید وقاص اور مقبول وغیرہ وغیرہ اللہ انہیں بھی صبر عطا فرمائے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سفر ہو یا حضر ہو میں نے حضرت کو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہوئے پایا بس یہ سب سے بڑی کرامت ہے شریعت پر قائم و دائم رہنا یہ سب سے بڑی کرامت ہے اور عرب کے لوگ کہتے ہیں کلام واحد عربی کہتے ہیں کلام واحد ہم پختون برادری یوسف زئی ہم بھی یہی کہتے ہیں یو خبرہ کلام واحد اللہ تعالیٰ آپ علماء کرام میرے سنی علماء عوام الناس اور دائیں بائیں مشائخ آپ سب تشریف لائے اور الحمدللہ کی سنی مدارس سنی تنظیمات ہر تنظیم سے تشریف لائے کیونکہ حضرت جامع تھے سید مبارک حسین شاہ صاحب بخاری جامع تھے جمع کرنے والے اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور رب کریم رب لا یزل میری اور ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور میرے ان بچوں کو ساتھیوں کو انہوں نے یاد فرمایا مجھے بہت خوشی ہوئی یاد کرنے کی اس لیے کہ میں وہ وقت بھی نہیں بھول سکتا جب سید فاروق شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب شہید ہوئے تھے اور مجھے رات کو فون آیا شاہ صاحب کا مبارک حسین شاہ صاحب کا میں خود بھی دوڑا میری اولاد بھی دوڑی فوراً جنریٹر کا انتظام بھی کیا اور اس ندی میں کیکروں کی پرواہ کیے بغیر دوڑتے رہے یہاں تک کہ اپنے بھتیجے کے جسد خاکی کو وجود اقدس کو ہم نے الحمدللہ پا لیا تھا وہ محبتیں آج بھی ہیں حضرت تو اس دنیا سے پردہ فرما گئے مگر میرا ایمان ہے کہ وہ اپنے جد امجد کے پاس پہنچ گئے بولنا سبحان اللہ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں فرشتے اٹھائیں تو آخر میں ان سے کہوں کہ مر کے آیا ہوں یہاں اس دلربا کے
حضرات ذی وقار، اب میں انتہائی ادب کے ساتھ التماس گزار ہوں، ہمارے مہمان بھی ہیں، قبلہ شاہ صاحب کے خاندان میں سے ہیں، شمس العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، استاد العلماء، خطیب الاسلام، خطیب پاکستان، زہد الصالحین، حضرت علامہ پیر سید شمس الدین بخاری دامت برکاتہم العالیہ سے التماس گزار ہیں اپنے ملفوظات سے ہم سب کے قلوب اور اذہان کو منور فرمائیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما علتناهم من عملهم من شيء، آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله۔ انتہائی عزت و ادب و احترام کے لائق تمام سادات ذی وقار، مشائخ اعظام، علماء اہل سنت و جماعت، حاضرین و سامعین حضرات، ہم آج ایک بہت بڑے عظیم صدمہ کے ساتھ دوچار ہونے کے بعد حجت العلماء، زبدۃ الصلحاء، مخدوم اہل سنت، محسن ملت، پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع ولایت، استاذ الاساتذہ، فخر الجہابذہ، سرمایہ و فخر اہل سنت، معلم، مدرس، مقرر، بے مثال شخصیت، مجھے یہ شرف حاصل ہے کہ وہ میرے بڑے بھائی ہیں، اور ہم کیونکہ گھر والوں کا مان لینا یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں،
اور کبھی میری خوشامد کی عادت نہیں. حضرت صاحب جس طرح علم کے اعتبار سے بے مثال شخصیت تھے، اسی طرح تقوی اور طہارت کے اعتبار سے بھی بے مثال شخصیت. ہم گھر والوں نے ان کو کبھی شریعت کے خلاف ایک لمحہ گزارتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. بال یقین وہ ولی کامل تھے، اور ہم آج ان کا ذکر کر رہے ہیں تو ولی کا ذکر گناہ بھی مٹاتا ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے. عند ذکر صالحین تتنزل الرحمہ. ہمارے آقا کا اس زبان عطر و اقدس سے فرمان ذیشان ہے جن کے تکلم کو بے نیاز رب نے فرمایا مصطفیٰ کا بولنا مجھ خدا کا بولنا ہے. یہ بناوٹ نہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ تعالی نے یوں نہیں فرمایا کہ ینطق بالوحی ہے، وحی کے ساتھ بولتے ہیں، نہیں فرمایا ان هو الا وحی. علماء جلوہ فرمائے ان نفی ہے اور الا اس بات ہے. جب اس بات تحت نفی ہو تو مفید حصر ہوتا ہے، یعنی اس کے سوا اور تصور ہی نہیں کہ ان کا ایک حرف بھی اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا. رب کا یہ حرف ہے، اور جو کچھ کرتے تھے وہ بھی رب کی حکم کے مطابق. ان اتبع الا ما یوحی الی، قرآن پاک میں ہے، میں جو کچھ محبوب کرتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ رب کا کہنا، جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے، رب کی رضا کے لیے. اگر وہ سجدے میں چلے جائیں اور امام حسین علیہ مقام ان کی پشت پہ بیٹھ جائیں، اپنی مرضی سے سر نہیں اٹھا رہے. رب نے فرمایا محبوب سر نہ اٹھانا جب تک میرا حسین مرضی سے نہ اترے. غور کریں. اس زبان عطر و اقدس کا اعلان ہے کہ اللہ والوں کا ذکر رحمتیں برساتا ہے، اور رحمت برسانا کسی بندے کا کام نہیں، رب کا کام ہے. اللہ کو اگر پیاروں کے ذکر پسند نہ ہوتے تو رحمتیں کیوں برساتا؟ اور اگر یہ محافل 11ویں شریف ہو یا میلاد شریف ہو یا عرس مبارک ہو، کسی اللہ کے محبوب بندے کے ذکر کی محفل، رب کو اگر پسند نہ ہو رحمتیں نہ برسائے. اور پھر یہ نہیں ہے کہ فلاں بندے کا ذکر، نہیں، ہر بندے کا ذکر جو اس کا محبوب بندہ ہے اللہ کا ہی ذکر ہے. تو ہمارے برادر عزیز وقار بہت بڑے عالم، عالم کا مقام کیا ہے؟ ہر عالم نہیں. اب جو یہ کہے کہ نبی کچھ نہیں کر سکتا وہ بھی عالم ہوگا، وہ تو جاہل سے بھی بدترین ہے. جو کہے نبی مشکل کشا نہیں، نبی حاجت روا نہیں، نبی کو پکارتے کیوں وہ یا رسول اللہ، یہ جاہل ہے، مطلقاً جاہل ہے. یہ ساری چیزیں قرآن سے ثابت ہیں، حدیث سے ثابت ہیں. عالم اس کو کہتے ہیں جو میرے آقا کی عظمتوں کو جانتا ہو. اور انہی علماء میں سے ہمارے بھائی تھے شیخ الحدیث بالتفسیر، ساری زندگی دین پڑھاتے ہوئے، حدیث پڑھاتے ہوئے، تفسیر پڑھاتے ہوئے زندگی گزاری. اب ان کی عظمت اور ان کا مقام کتنا ہوگا؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں نا تدارس العلم ساعۃ من اللیل خیر من احیائہا. ایک بندہ ساری رات اللہ کی رضا کے لیے ساری رات کھڑا ہو کر
عبادت کرے اور ایک اللہ کا ولی کامل عالم ایک لمحہ دین پڑھائے. غور کریں، حدیث سنا رہا ہوں، ایک بندہ ساری رات کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت کرے اور ایک بندہ ایک لمحہ دین پڑھائے. تدارس العلم ساعتم من اللیل، ایک لمحہ علم پڑھائے، میں ساری رات کی عبادت سے اس کا ایک لمحہ افضل ہے. قلت وقت کے پیش نظر تفصیل سے اجتناب کرتا ہوں. اب آپ خود بتائیں کہ جنہوں نے ساری زندگی دین پڑھنے میں گزاری اور دین پڑھانے میں گزاری، صحیح العقیدہ عاشق رسول، اور بڑی بات ترہ امتیاز یہ ہے کہ صحیح النسب سید. آج کے دور میں لوگ بنے پھرتے ہیں. حضور نصیر ملت تاجدار گولڈا فرماتے ہیں یار سید کوئی گل ہے تو لوگ سید بن دیں. ایک ہے منصبی سید اور ایک ہے نسبی سید. اگر کسی کو اللہ تعالیٰ عزت عظمت شان شوکت دے دے اور سید لغوی اعتبار سے لغوی سید سردار ہے، ٹھیک ہے، ہمارا محترم ہے، لیکن جو نسبی سید ہے نا، صرف وہ ہے، صرف یا حسن پاک کی اولاد ہوگی یا حسین پاک کی اولاد، بس اس کے علاوہ کوئی سید نہیں کہلا سکتا. اگر کوئی کہلائے گا تو وہ بناوٹی سید ہے، وہ جھوٹا سید ہے. سید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اولاد ہے رسول اللہ کی. اللہ تعالی نے ان کی اولاد جو دنیا میں چلائی نا، وہ ان کی اپنی پشت میں نہیں رکھی. ہمارے آقا فرماتے ہیں ہر ایک کی جو اولاد دنیا میں چلی، ہر نبی کی اللہ نے ان کی اپنی پشت میں رکھی، اور میری اولاد جو دنیا میں چلی پشت علی کی تھی، بطن زہرا کا تھا، اولاد مصطفیٰ کی تھی. آخر علی پاک میں کوئی بات تھی تو رب نے محبوب کی نسل کے لیے ان کے صلب کو پسند کیا. یہ رب کی پسند ہے، بندوں کی نہیں. لوگ کہتے ہیں کیا ہوتا ہے سید؟ پاگلو تمہیں کیا پتا سید کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک کے بیٹے کا نام سید ہے، مقام سید ہے. اور آقا فرماتے ہیں اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامت ولو اتوا بذنوب اہل الارض المکرم لذریتی بل قاضی لہم حوائجہم بس سائی لہم فی امورہم بل محب بہم بقلبہ ولسانہ. چار قسم کے لوگ ایسے ہیں، اگر ایک اور کریں ولو اتوا بذنوب اہل الارض، ایک ایک کے پاس پوری دنیا کے گناہگاروں کی بات کر رہا ہوں، گستاخوں کی نہیں کر رہا، یہ بھی خیال رکھنا. گستاخ کتا تو بخشش کے لائق ہی نہیں، گناہگار بخشش کے لائق ہے. میں ایک ایک بندہ پوری دنیا کے گناہگاروں کے برابر گناہ لیے پھرتا ہو، المکرم لذریتی، اگر اس نے میری ذریت کی تعظیم کی ہے، میں محمد ضامن ہوں جب مرے گا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، قیامت کے دن اٹھے گا، میں شفاعت بھی ضرور کروں گا، جنت میں بھی لے جاؤں گا. کیوں اندھے ہو گئے ہو؟ یہ حدیثیں نہیں نظر آتی؟ کیا ہوتا ہے سید؟ سرکار کے در کا کتا بڑی عظمت والا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ سے پوچھو، فرمایا یک جانچے کند سعدی مسکین کے دو صد جان سازیم فدائے سگے دربان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں اگر اللہ مجھے 200 مرتبہ موت دے
اور پھر مجھے زندہ کر دے. قادر جو ہوا ہر مرتبہ پوچھے سعدی اب کیا چاہتے ہو, سعدی اب کیا چاہتے ہو, ہر مرتبہ کہوں گا یا اللہ تیرے محبوب کی گلی کا کتا ہو اور میں اس پہ قربان ہو جاؤں, میں اس پہ یار جن کے کتوں کا یہ مقام ہے ان کے حسن و حسین کا کیا مقام ہے. اور فرمایا فاطمہ تو بدا تم منی من اغضبا فقد اغضبنی یریبنی ما ارابہا یؤذینی ما آذاہا. سرکار سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میرے جگر کا ٹکڑا اور میرے جسم کا حصہ ہے. نبی کے جسم کے حصے کے برابر کوئی ہے؟ میں فیصلہ کرنے نہیں آیا یہاں, ہم تو اپنے بھائی کے غم میں موجود ہیں کیونکہ بہت شفیق تھے, بہت شفیق تھے, ہمارا بہت زیادہ قرب تھا. وہ میرے پھپھی زاد بھائی ہیں, میں ان کا ماموں زاد بھائی ہوں. ان کے صاحبزادہ سید مقبول حسین شاہ صاحب میرے داماد ہیں, بھتیجے بھی ہیں. سید وقار حسین شاہ صاحب جلوہ فرما ہیں, یہ ہمارے دلوں کی دھڑکن ہے, ہمارے پیارے ہیں. اور حضرت پیر سید ایڈی شاہ صاحب صاحبزادہ عالی مقام, یہ بھی ہماری آنکھوں کے نور ہیں. تو ان کی تو اولاد ہی بڑی عظمت والی ہے اور ہونی بھی چاہیے. سید کی اولاد مدینے والے کی اولاد ہے. اور غور کریں فرمایا جس نے محبت کے ساتھ, اب دنیا کو کیا پتا, اللہ کی قسم اگر دنیا کو, کیونکہ یہ دور فتنوں کا دور ہے, فتنوں کا, شکل مومنہ اور کرتوت کافراں, جبے بھی ہوں گے, کبے بھی ہوں گے, مجبب و مکبب ہوں گے, بڑی عجیب کیفیتیں ہوں گی, پتہ کک کا نہیں ہوگا. حضرات محترم, حضرت صاحب تو وہ شخصیت ہیں جن کے لیے ہم آئے ہیں, ان کو دیکھنے والا جنتی ہے یار, ان کا مقام کیا ہوگا, ان کو دیکھنے والا. کوئی کہے گا جی کس طرح, کہ سرکار نہیں فرمایا من زار قبری واجبت لہو شفاعت, میں جس نے میرے روضہ پاک کی زیارت کی. اب قابل غور ہے یہ بات, زیارت یہ نہیں فرمایا کہ من ناظر الی قبری, جس نے میرے روضہ کو دیکھا, نہیں, من زارا. پتہ چلا ہمارے آقا ہماری نیتیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس نے میرے روضہ انور کی زیارت کی واجبت لہو شفاعت, میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. اور شفاعت کا حقدار بعد عقیدہ نہیں, کافر نہیں ہوتا. شفاعت کا حقدار صرف مومن ہے. پتہ چلا گنبد خضرا کا زیارت کرنے والا جب بھی مرے گا ایمان پہ خاتمہ ہوگا, قیامت کے دن اٹھے گا, میرے آقا کرم فرمائیں گے. شفاعت کیوں, یہ عظمت کیوں حاصل ہے گنبد خضرا کو؟ اس لیے کہ اس میں میرے آقا جلوہ فرمائے. آقا بیٹھے ہیں نا اس لیے, لیکن اس کو گنبد خضرا پاک کو بیرونی نسبت حاصل ہے اور سید کو تو اندرونی نسبت حاصل ہے. گنبد خضرا میں میرے نبی کا خون شامل نہیں, سید میں تو نبی کا خون شامل ہے. تو اولاد ہے بابا. لیکن اب دور ایسا ہو گیا کہ ہم اپنے نعت خانوں پہ نچھاور ہوتے ہیں, لیکن جب وہ شروع کرتے ہیں نا درود ایسا پڑھتے ہیں کہ آل پہ کبھی نہیں پڑھتے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. وہ پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ, بس آل کا نام نہیں لیتے. لوگ توجہ نہیں کرتے. یوں پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ, یوں پڑھو. تو بہرحال حضرات محترم, حضرت صاحب قبلہ کا مقام بہت بلند, بہت بالا ہے.
وہ میرے بھائی بھی ہیں اور برادر طریقت بھی ہیں، میرے پیر بھائی بھی ہیں، اور ہمارے شیخ کامل وہ ہیں جنہیں تاجدار گولڑا نے، نہ انہوں نے ان کو دیکھا تھا، نہ انہوں نے پیر کو، تاجدار گولڑا نے خواب میں آپ کو فرمایا کہ میں پاک پتن شریف بیٹھا ہوں بابا فرید گنج شکر کے مزار پر مسجد میں، تمہاری انتظار میں ہوں، آؤ تمہارا حصہ میرے پاس ہے، لے جاؤ۔ اور ہمارے پیر صاحب ساری زندگی ان کے نقش قدم پہ ہمارے بھائی صاحب چلے، شیخ الحدیث صاحب محدث دور پیر صاحب نے بھی ساری زندگی درس و تدریس، اپنے بچوں کو بھی ناظرہ قرآن سے لے کر بخاری شریف تک خود پڑھاتے تھے۔ اور ایک تھے بہت بڑے علامہ فاضل تھے، مولانا پیر محمد صاحب چشتی رحمت اللہ علیہ، پشاور کے بہت بڑے فاضل تھے، مولانا عطا محمد صاحب بندیالوی کے پہلے شاگردوں میں سے۔ وہ پوری پاکستان پھرے، علم تصوف، علم بدیع پڑھنا تھا، کہیں مطمئن نہ ہوئے، پیر صاحب کے پاس آئے، کچے حجرے میں بیٹھے تھے، کچے حجروں میں طالب علم آپ پڑھاتے تھے، 100 سے زیادہ طالب علم پڑھتے تھے، مگر چندہ نہیں لیتے تھے، ایک پیسہ بھی کسی سے چندہ ہمارے پیر صاحب نہیں لے، گھر سے بیویاں روٹیاں پکائیں، سالن پکائیں، تو ربا کو بھی کھلائیں، مہمانوں کو بھی کھلائیں۔ سرکار ماتے ہمارے مہمان ہیں، ان کی خدمت کرو۔ تو جناب بندہ مولانا پیر محمد صاحب آئے، سرکار پڑھا رہے تھے، بیٹھ گئے، سبق سنا، بعد میں کہنے لگے حضور میں آپ کے پاس پڑھنے آیا ہوں، اب میں مولانا ایک ہفتہ رہو، اگر پسند آ جائے ہماری تدریس تو پڑھ لینا۔ انہوں نے کہا حضور میں مبتدی طالب علم نہیں، میں فارغ التحصیل ہوں، میں درس نظامی مولانا عطا محمد سے بندیالوی کے پاس پڑھ کے آیا ہوں، میں نے دورہ حدیث حضور غزالی زماں کے پاس کیا ہے، اور میں اس وقت فارغ التحصیل ہوں، تمام علوم پڑھ چکا ہوں، ایک سبق میں نے دیکھ لیا ہے، مجھے اگر کوئی پڑھا سکتا ہے تو آپ کی شخصیت۔ 1 سال پڑھتے رہے ان کے پاس، اور پھر بیعت کر کے چلے گئے۔ اس لیے پیر محمد چشتی کہتے تھے کہ ہمارے آقا تاجدار گھوڑا کا سلسلہ، تاجدار گھوڑا نے بلایا، 2:30 بجے پیر صاحب رات کو پہنچے پاک پتن شریف، بس بابا جی کی مسجد میں گئے نا، سرکار بیٹھے تھے، ایک دوسرے کو کبھی دیکھا نہیں، تو حضور تاجدار گھوڑا فرمانے لگے شاہ صاحب کو راستہ دے دو، آنے دو۔ ہمارے پیر صاحب حاضر ہوئے، آپ نے بیعت فرمایا، اسی وقت خلافت دے دی۔ اور اگر سرکار سواری پہ سوار ہوتے اور ملنے کے لیے ہمارے مرشد آ جاتے تو تاجدار گھوڑا، جن کو نبی پاک نے ختم نبوت کے لیے پسند کیا تھا، سواری سے اتر کر ملتے تھے پیر مرید کو، اتنی بڑی شخصیت۔ اور جناب 24 گھنٹے آپ اس طرح رہتے تھے، ملنے والا آئے نا، یوں بیٹھے، یوں کر کے دیکھا خیریت ہے، یہ پڑھاتے وقت بھی یوں ہی بیٹھے ہوتے تھے، طالب علموں کی طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھتے تھے۔ حضرت صاحب ان کے مرید ہیں اور ان کے خلیفہ ہیں، سید نصب سید ہیں، علم کو تو آپ جانتے ہیں پھر، اور آپ میں بالکل کوئی دنیا داری نہیں تھی، کبھی کسی کے خلاف بات کرتے نہیں، ہر ایک کے ساتھ پیار محبت یہ وہ۔ اور میں جب حاضر ہوتا تو فرماتے او میرا بخاری آ گیا، یوں کہتے۔ اور کیونکہ ہم ہیں سارے بخاری، جتنے یہاں یہ بیٹھے ہیں نا ہم سارے بخاری ہیں، اور کیروڑ پکا سے آئے ہیں، پنجاب سے، یا یہاں سندھ میں جو بیٹھے ہیں ہم سب رشتہ دار ہیں، قریبی ہیں، بخاری ہیں، لیکن بس یہ ان کی مہربانی تھی، مجھے بخاری صاحب کہتے تھے، وہ آپ بھی اسی طرح فرماتے تھے۔ بہرحال میں گفتگو تو بہت کرتا،
لیکن قلت وقت کے پیش نظر 5 بجنے والے ہیں، اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اور مجھ سے پہلے آپ کو ہماری جماعت کے یہ ہمارے علامہ حافظ قاری سید خورشید احمد شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ، جماعت اہل سنت پاکستان، یہ ضلع لودھراں کے عہدیدار ہیں. اور جناب بندہ ان کا ادارہ، یہ حقیقی بھتیجے ہیں. ان کے والد گرامی نے حضرت صاحب کو پڑھانے کے لیے لے گئے اور وہاں بٹھایا. یہ خورشید احمد شاہ صاحب کے بڑے بھائی حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت ولی اللہ حافظ محمد نواز شاہ صاحب رحمہ، وہ لے گئے مبارک حسین شاہ صاحب پڑھانے کے لیے. اور جناب بندہ انہوں نے ان کا قائم کیا ہوا مدرسہ احساس چلایا ہوا ہے. حقیقت میں مسجد بیٹھا ہوں، میں بڑا خوش ہوتا ہوں کیونکہ ان کے مدرسے کے فارغ و تحصیل انوار العلوم میں مدرس بن کے بیٹھے. وہ خود فرماتے ہیں کہ اپنے مدرسے کے طالب علموں کو بھیج. رات دن ان کا کام ہے یہی، کھڑے ہیں بس طلباء کی خدمت میں. خود حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں. جناب بندہ اللہ تعالیٰ حضرت صاحب کے درجے بلند فرمائے، کیونکہ وہ تو بابا سیدھے جنت میں، سیدھے جنت میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم دیکھنے والے جنتی ہیں تو ان کا مقام کیا ہوگا. بس حکم کی تعمیل کی ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میں نے پنجاب لاہور میں کبھی یہ نہیں لگایا، کیونکہ مجھے لگائے نا میرا دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے جی. کبھی کسی جگہ بھی جاؤں میں کہوں یار اس سے معذرت، پھر اگر مجبور ہو نا تو پھر کیا کرتے ہیں وہ یہاں لگا دیتے ہیں. چلو حضرات گرامی، ابھی کیونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد فوراً نماز کے بعد جیسے کہ بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے، استاد صاحب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ان کے صاحبزادوں کی دستار بندی ہوگی اور اس کے بعد فاتحہ خوانی اور دعا ہوگی. لنگر کا بھی اہتمام ہے. کوئی حضرات میں سے آپ میں سے لنگر کھائے بغیر گھر نہیں جائے گا. آپ حضرات کا شکریہ.